أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سورہ شورى کی آیت نمبر 21 ہے. شرک کی بہت سی قسمیں ہیں. شرک یہ قسم شرک فی العبادت ہے، جس کو عام طور پر شرک کہا جاتا ہے، وہ شرک فی العبادت ہے. لیکن شرک کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں، جیسے شرک فی المحبہ ہے، ایسے شرک فی الحکم ہے. یہاں پر شرک فی الحکم کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے سارے نظام کے اوپر زد مار رہی ہے، ایک ضرب لگا رہی ہے یہ آیت مبارکہ، کہ جو ہمارے قوانین، ملکی قوانین، عدالتی قوانین، تجارتی قوانین بنتے ہیں، سود کی اتنے فیصد شرح مقرر کی جا رہی ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم، ایسی چیزیں آپ کی باؤنڈریز بنائی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں آپ کے قوانین بنائی جا رہی ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. چنانچہ معاشرتی قوانین ہوں، ملکی قوانین ہوں، ذاتی قوانین ہوں، وہ تمام کے تمام قوانین اس چیز میں داخل ہوتے ہیں کہ ایسے قوانین بنائے جائیں، ایسے احکامات متعین کیے جائیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. ریاستی احکامات، وہ احکامات جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہیں یا سنت کے خلاف ہیں، ایسے قوانین کو ماننا واجب ہے. اب وہ چاہے حکومت اسلامیہ ہو یا حکومت غیر اسلامیہ ہو. جس سے بطور مثال سڑک کے دائیں طرف چلنا یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں. لہٰذا اگر ریاست ایسا قانون بناتی ہے کہ آپ کو سڑک کے بائیں طرف چلنا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، تو اس قانون کو ماننا واجب ہے، کیونکہ یہ نہ فرض کے خلاف ہے، نہ واجب کے خلاف ہے، نہ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے. دائیں طرف چلنا ایک مستحب امر ہے، ایک مستحب معاملہ ہے، تو یہ حکم شریعت کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایسا ریاست حکم جو کہ شریعت کے خلاف ہو کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ حکم جو ہے وہ یہاں پر ایسا یہ حکم مراد ہے. تو ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ دین کے اندر ایسے احکامات جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یہاں لفظ دین کا مطلب ہے چلنے کا طریقہ، کہ سورہ یوسف کے اندر ہے فی دین الملک. دین کہتے ہیں جسے ایک مذہب کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے دین چلنے کے کسی بھی طریقے کو کہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے. چنانچہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسٹینڈرڈ آف لائف اسلام ہے. چنانچہ اسی کو متعین کیا. ہاں کسی کا اسٹینڈرڈ اونچا ہوتا ہے، کسی کا اسٹینڈرڈ نیچا ہوتا ہے، وہ تھرڈ کلاس ہے، کوئی فرسٹ کلاس ہے، وہ شریعت میں سب کے لیے متعین ہے. جو تھرڈ کلاس چلنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اس طرح چلے، جو فرسٹ کلاس چلنا چاہتا ہے وہ اس طرح چلے، لیکن دین ایک ہی ہے. تھرڈ کلاس کے لیے بھی وہی احکامات ہیں، فرسٹ کلاس کے لیے بھی وہی احکامات ہیں. بزنس کلاس میں بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے نماز آپ کسی بھی کلاس کے بندے ہو، لیکن نماز آپ کے ذمہ لازم ہے. آپ کسی بھی کلاس کا لباس پہنیں، لیکن شریعت نقطہ نظر کے حساب سے پہنیں. ایسے نہیں جی ہم تو فرسٹ کلاس ہے لہٰذا ہماری بیویاں بکنی پہنیں گی، نہیں بھی ایسا نہیں ہے. فرسٹ کلاس آپ لباس پہنیں، اس کے لیے بھی شریعت نے متعین کیا کہ لباس کی یہ حدود ہیں. اگر آپ تھرڈ کلاس لباس پہنتے تو اس کے لیے بھی شریعت نے حدود متعین کی ہیں. نہیں جی ہم تو صرف چڈی پہنیں گے، ہم تھرڈ کلاس ہوں گے، یہ نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے بھی طریقہ کار مقرر کیا ہے. تو من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، زندگی کے اسٹیٹ آف لائف ہے، یہ سمجھا دیا کہ بھئی یہ قوانین ہیں، اور ان قوانین کے خلاف چلنا یہ شرک فی الحکم ہے. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ احکام جو واضح معلوم ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں، واضح پتہ ہے کہ شریعت کے خلاف ہیں،
ان احکامات پر کسی کے کہنے سے چلنا یہ شرک فی الحکم ہے کہ اس کے حکم کے مطابق۔ تو چنانچہ خاص طور پر سزائیں جو شریعت نے متعین کی ہیں، یہ معاملات عام طور پر اس میں آتے ہیں کہ شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، شریعت نے شراب کی خرید و فروخت کی ممانعت کی ہے، اس کے حوالے سے۔ ہاں البتہ آپ کے اسٹیٹ کے اندر کافر رہتے ہیں، آپ کے ملک میں کافر رہتے ہیں، اب ان کو اجازت دی ہے شریعت نے، وہ شراب خریدیں، شراب بیچیں، شراب بنائیں، لیکن وہ ان ذمیوں کو ہی بیچ سکتے ہیں جو کافر ہیں۔ اہل اسلام کو اگر شراب بیچیں گے تو پھر یہ ان کے لیے قانونی جرم کہلایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ریاست کے احکامات جو شرع کے خلاف ہیں ان کی اجازت نہیں، اور یہ بڑی محدود چیز ہے۔ صرف 5 سزائیں شریعت نے متعین کی، یہ 5 سزائیں ہیں، یہ دینی پڑیں گی۔ قصاص کی سزا ہے تو یہ دینی پڑے گی، کسی نے کسی کو قتل کیا، اب یہ قصاص کی سزا ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ دینی پڑے گی۔ کوئی زنا کرتا ہے، سزا متعین ہے، اس کو قاضی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی چوری کرتا ہے، اس کی سزا شریعت نے متعین کر دی۔ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، اس کی سزا شریعت نے متعین کر دی۔ تو یہ سزائیں شریعت نے 5 سزائیں یہ شریعت نے متعین کی ہیں، اور ان 5 سزاؤں کے آگے پیچھے نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تمام سزائیں تعزیر ہیں۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فیصلہ کرے گا، قاضی کا فیصلہ ہی شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ اتنا آسان دین ہے، اتنا بہترین قانون شریعت نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں جی ہم تو ان کتابوں کے مطابق اور اس کے مطابق نہیں چلیں گے۔ ہاں وہ 5 قوانین بڑے زبردست ہیں، بڑے سخت ہیں، اگر وہ نہ کیے جائیں تو معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے۔ چنانچہ سود کے تعین کے حوالے سے بتا دیا، اور پھر چور کی سزا کے حوالے سے بتا دیا۔ اگر صرف یہ 5 سزائیں نافذ کر دی جائیں پکی ٹھکی، آپ دیکھیے کہ ہماری خواتین ٹوٹلی سیف باہر نکلیں گی، بڑی سیفٹی کے ساتھ باہر نکلے گی۔ کہ بھئی ایک شخص کو رجم کر دیا تو اس نے یہ کیا، ایک شخص نے کسی عورت کی عزت لوٹی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ لٹکا دیا اس کو، اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی نوجوانوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو عبرت ہوگی کہ بھئی زنا نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زنا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے ہم باہر نکل نہیں سکتے، اسٹیٹ کرائم ایسے ہیں، اتنے خطرناک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ڈاکو ہے، ڈاکو کی سزا ہے کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تو یہ اس کی 2 سزائیں شریعت نے مقرر کر دی، ایک ڈاکہ مارنے والے کے اوپر۔ 2 بندوں کا صرف افغانستان میں صرف 5 ہاتھ کٹے تھے، پورے افغانستان میں 4 سال میں کوئی ایک چوری نہیں ہوئی، ایک چوری کا کیس نہیں ہوا۔ تو یہ شریعت کی سزاؤں کی، شریعت روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کا ایک حکم زمین پہ نافذ کرتا ہے، اس ایک حکم کی جزا اس کو 60 سال کی عبادت کے بقدر دی جاتی ہے۔ یہ 60 سال کوئی بندہ پیدا ہوا اور 60 سال تک اس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ سویا، نہ کچھ کیا، صرف عبادت کی اس کو ایک حکم نافذ کرنے کی۔ تو یہ یہاں پر یہ معاملہ صرف 5 احکامات ہیں، ان کو نافذ کیا جائے اور پھر دیکھے گیا۔ تو ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، وہ سزائیں، وہ احکامات متعین کرتے ہیں جن کو اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب کیا ہے، اب اس کا مدعا اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات تو وہ بڑی زبردست اور نافذ العمل ہیں، لیکن وہ نہ کیے جائیں تو ریاست میں تباہی پھیلے گی، تو پھیل جانی چاہیے تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں عملاً تو تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ عملاً آپ پولیس کا نظام بہت سخت کر دیں، موریشس میں کرائم ریٹ 0 ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ سیف نہیں۔ کرائم ریٹ 0 ہے لیکن لوگ اس کے باوجود بھی سیف نہیں ہیں۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ اگر تھوڑی سی بجلی چلی جائے، کچھ ایسا معاملات ہو جائیں، میرے کئی ایسے ساتھی جو باہر ملک کہتے ہیں سنڈے منڈے پولیس اتنی الرٹ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنے کرائم ہیں سنڈے اور سیٹرڈے سنڈے، اتنا کرائم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کیوں؟ وہاں پولیس تو بہت سخت، سزائیں وہاں بہت انصاف ہے، ایک بندہ ذرا برابر بے ایمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون رولز بہت سخت ہیں۔ پولیس والے کو آپ کتنی بھی رشوت دو وہ بات نہیں مانے گا آپ کی۔ تو اس کے باوجود کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ شرعی سزا نہیں ہے، شرعی سزا نہیں، آپ اپنی طرف سے جیسی بھی سزا بنا لیں، وہ جیسی آنکھ بچائے گا ویسے جرم کرے گا،
چونکہ وہ اللہ کا قانون نہیں ہے تو اس میں وہ روب آ ہی نہیں سکتا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر۔ تو لیکن پھر بھی اللہ وہ اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتے، وجہ اس کی ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ نے ایک فیصلہ متعین کیا ہے کہ کائنات کے نظام کو ایک وقت تک چلانا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لقضی بینہم، اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو اللہ فیصلہ کر دیتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو ظلم کرتے ہیں ان احکامات کی خلاف ورزی کے لیے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب کے دو معنی ہیں، ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب۔ جو دنیا کے اندر اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دنیا میں پڑے گی مار، چنانچہ ہمیں پڑ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو ایسے ہے ہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے احکامات کو شریعت کے احکامات کے تابع بنائیں۔ ہم ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کانٹریکٹ کو شریعت کے مطابق کریں۔ ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں، بھئی اس میں یہ دیکھ لو بھئی اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق معاملہ طے کرو۔ بس یہ آیت ہم سے اتنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔